تقریباً پی جی سی کی جو انویسٹیگیشن ہے سرکار کی وہ ایک کنکلوژن کو آ چکی ہے. سرکاری کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز دے دی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی لگ بھگ 3 بجے پریس کانفرنس کی ہے 40-50 منٹ کی. اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور جو ایون پہ ہم نے اپنی ریسرچ کی ہے, اپنی تحقیق اٹھی کی ہے, بہت سارے لوگوں کے لگ بھگ کو تقریباً آپ کہہ لیں 250-300 لوگوں سے جو ہم نے گفتگو کی ہے, جو کیمپس نمبر 10 جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بچی کا الیجڈلی ریپ کیا گیا تھا, ان سے جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کا رزلٹ ہی بتا دیں گے. اوور آل اس ساری گفتگو سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. اس کے 2 آؤٹ کم ہیں, یہ واضح ہے میرے دماغ میں. ایک, یہ ریپ ہوا ہے اور اس کو کور اپ کیا جا رہا ہے. دوسرا, ریپ نہیں ہوا, کسی واقعے کو کسی واقعے کے ساتھ جوڑ کے ایک کہانی بنا کے انتشار پھیلایا گیا. یہ دونوں آؤٹ کم اچھے نہیں ہیں. یہ ایز پاکستانی, ایز رسپانسبل سٹیزنز ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ دونوں آؤٹ کم ملک کے لیے, قوم کے لیے اچھے نہیں ہیں. باقی جس طرح کی ہماری کرنٹ سرکار ہے, جس طرح یہ معاملہ ہینڈل کیا گیا ہے, سرکار کی رپورٹ میں لوگوں کا یقین آنا اور جو بچے کہہ رہے ہیں اس میں لوگوں کا یقین آنا, دونوں بہت مشکل ہے کہ دونوں میں جھول ہے, دونوں میں پرابلمز ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کریں گے. جو کمیٹی ہے اس نے رپورٹ میں یہ ریویل کیا ہے حتمی طور پہ کہ جس لڑکی کا نام منسوخ کیا گیا تھا اس واقعے کے ساتھ, وہ اصل میں گھر میں ایک حادثے میں گر کے اس کو اسپائن کی چوٹ آئی تھی اور وہ غالباً 3 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ اکتوبر تک اسکول کے پیریڈ میں نہیں آئی. اس وجہ سے اس کا نام اس ایونٹ کے ساتھ منسوخ کیا گیا. یہ وہی بچی ہے جس کے والد اور چاچا شیربانو صاحبہ جو پولیس آفیسر ہیں, جن کی ویڈیوز کافی چل رہی تھیں آج سے 2 دن پہلے, ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہماری بچی اس میں انوالو نہیں ہے. ساتھ مریم نواز صاحبہ نے بتایا اپنی پریس کانفرنس میں کہ اس کے والدین بہت پریشان ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی تہمت ان کے اوپر لگائی گئی ہے. اور مریم صاحبہ نے فخریہ بتایا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ بچی ناپاک نہیں ہے, پاک ہے. تھوڑا سا مجھے ذاتی طور پہ اس جملے کے ساتھ پرابلم ہے. ہمارے سیاستدان جو رسپانسبل ہیں معاشرے کی ایک سائیکی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, ان کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے. ریپ وکٹم ناپاک نہیں ہوتا, یہ بات سمجھیں. اس کو ناپاک یا پاکی کے اس لینز میں دیکھنا انکریکٹ ہے. تو ہمیں اپنے لفظوں کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس جھوٹی خبر کو پھیلا کے اس کے اوپر انتشار بنایا گیا, اسکول کو ڈیمیج کیا گیا اور لگ بھگ 28 اسٹوڈنٹس, کئی آفیسرز, شیربانو نقوی صاحبہ خود نے جب گواہیاں دی اس کمیٹی کو تو انہوں نے کنکلوسیولی کنکلوڈ کیا کہ کوئی ریپ وکٹم نہیں ہے. انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی بات کی تو انہوں نے کہا جی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں, بیسمنٹ کے اندر کوئی بند کمرہ نہیں ہے جہاں پہ لاکس ہیں, یہاں سے اب کہانی میں جھول شروع ہوگا. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے ایجوکیشن منسٹر جو وہاں پہلے دن گئے تھے ان کو میں نے بہت ڈانٹا ہے. انہوں نے غلط بیانی کی تھی جب کہا تھا کہ اسکول نے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے نے پروب شروع کر دی ہے ڈس انفارمیشن اس کیس کے ریگارڈنگ. انہوں نے لگ بھگ 8 یا 10 مختلف ٹویٹر, یوٹیوب اکاؤنٹس اور انسٹاگرام اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کیے اور ٹک ٹاک اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو یہ مس انفارمیشن پھیلا رہے تھے. ظاہر ہے ان کی ایڈمنس تک پہنچ جائے گا, یہ پیجز چلاتی ہیں, اور پھر ان پہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اب اس ساری صورتحال میں سرکار کا موقف آپ کے سامنے آ گیا. اب ہم بچوں کا موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک, کوئی بھی بچہ ولنگ نہیں تھا منظر عام پہ آ کے بات کرنے. ہم نے کہا کہ کیمپس نمبر 10 کی جو خواتین ہیں جو آنا چاہتی ہیں ہم ان کا انٹرویو کنڈکٹ کریں گے تاکہ ایک پوری تصویر آپ کے سامنے رکھی جائے. انہوں نے پوائنٹ بلینک ریفیوز کیا. انہوں نے ہم سے فون پہ بات کی, تھرو میسیجز بات کی. ہم نے ویریفائی کیا کہ وہ کیمپس 10 کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں. ظاہر ہے ان کے نام نمبر ہم نہیں ریویل کریں گے کبھی بھی. انہوں نے وجہ یہ دی کہ ہم شامل تفتیش آف سارٹس یہاں پہ نہیں ہونا چاہتے کیونکہ اسکول ہمارے پہ بہت پریشر ڈالتا ہے. کئی بچیوں نے ہمیں وائس نوٹس بھیجے جہاں پہ اسکول ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ مس انفارمیشن نہیں پھیلانی ورنہ آپ کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا. کئی بچیاں کہہ رہی تھیں کہ اتوار والے دن ہمارے گھروں پہ فون کر کے کہا گیا تھا کہ منڈے کو آپ نے پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہونا. یاد رکھیے ابھی تک پولیس کی انوالومنٹ نہیں ہوئی تھی بقول اسکول کے. یہاں پہ جھول ہے کہانی میں, کیونکہ جو گارڈ جس کی بات کی جاتی ہے بار بار جو اس کارروائی میں شامل تھا وہ اتوار والی رات گرفتار ہو گیا تھا بقول پولیس کے. ایون فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی یہ ڈیٹیں کنفرم نہیں کر پا رہی تھی کہ کب کون گرفتار ہوا. مریم صاحبہ نے کہا کہ بندہ ہم نے سرگودا سے گرفتار کیا ہے. ڈی ایس پی نے کہا کہ جب وہ بندہ لاہور بلایا گیا ہم نے تب اس کو گرفتار کیا. یعنی کہ گورنمنٹ, پولیس اور اسٹوڈنٹس کے درمیان کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں آیا.
پولیس نے ایک موقف دیا, اسٹوڈنٹس نے ایک موقف دیا, گورنمنٹ نے ایک نیا ہی موقف دے دیا. اسٹوڈنٹس نے آج سے ایک دن پہلے یہ کہانی آلریڈی بتا دی تھی ہمیں کہ ایک اور لڑکی ہے جس کو بیک انجری ہوئی تھی, جس کی رپورٹس استعمال کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا. یعنی کہ آج مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس سے پہلے یہ چیز اسٹوڈنٹس نے خود آئیڈینٹیفائی کر دی تھی کہ جناب ایک اور بچی ہے جس کے والد اور چچا کو دکھایا جا رہا ہے جو اصل میں بیمار تھی, اس کو چوٹ لگی تھی گھر پہ, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے. ایکچولی اس جگہ پہ کیا ہوا تھا حتمی طور پہ کسی کو نہیں پتا. کوئی بندہ ایویڈنسز نہیں پرووائڈ کر پا رہا. یہاں پہ پولیس کی پلی میں سمجھتا ہوں, جب تک وکٹم سامنے نہ آئے, وکٹم کے ریپرزنٹیٹیو سامنے نہ آئے, یعنی کہ اس کے والدین, کوئی ان کا عزیز رشتہ دار, تب تک کچھ ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز لیکن سچ ہے کہ بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اسکول کی طرف سے, آرگنائزرز آف دا پروٹیسٹ کی طرف سے, پولیس کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے. ایجوکیشن منسٹر کو وہاں جا کے وہ بیان دینا نہیں چاہیے تھا. مریم صاحبہ کو اتنی جلدی فائنڈنگز دینی نہیں چاہیے تھی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ اور تحقیق کرتی, بیکاز لگ بھگ جو اماؤنٹ آف اسٹوڈنٹس ود ان دا اسکول تھے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ 500 سے 600 لڑکیاں تھیں, اور تقریباً اتنے ہی لڑکے دوپہر کے ٹائم منڈے کو باہر پہنچے تھے اور کیمپسز سے. اس ساری صورتحال کے اندر یہ چیز مریم صاحبہ نے ایڈریس نہیں کی کہ پی جی سی کے کیمپس نمبر 10 میں جو ظلم سیکورٹی گارڈز نے کیا, جو پولیس نے ظلم اور بربریت نافذ کی اسٹوڈنٹس پہ باہر. مثال کے طور پہ ایک انفارمیشن دی جاتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک پروٹیسٹ آرگنائز ہوتا ہے اور وہ انفارمیشن انکریکٹ ہوتی ہے. اس پروٹیسٹ کو آپ جبراً کریک ڈاؤن نہیں کر سکتے, تھرو انفارمیشن کریک ڈاؤن کرتے ہیں. اس سے ایک بہت بڑی ڈبیٹ بھی سامنے آتی ہے کہ مس انفارمیشن اور انفارمیشن کی دنیا میں کیا کرنا چاہیے. سرکار ہمیشہ نیریٹو بلڈ کرتی ہے کہ مس انفارمیشن کے دور میں آپ کو ہر چیز بند کر دینی چاہیے, بڑا اسٹرکٹلی کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. ہمارا یہ موقف ہے کہ انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی جنگ میں آپ کو کمپلیٹ اینڈ امپارشل اینڈ اوپن انفارمیشن دینی چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ تحقیق کر رہے ہیں ایونٹ کی, آپ سب کو بلائیں. جن بچیوں سے ہمارا رابطہ ہوا اسکول کے اندر جو 50 60 70 100 کے قریب ہے جو اس کیمپس میں, ان سے سرکار نے رابطہ نہیں کیا پوچھنے کے لیے, بیکاز بہت ساری بچیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہم نے ایمبولینس سنی اسکول میں آتے ہوئے. بہت ساری بچیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہم نے ایک بچی کو اسٹریچر پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے. مریم صاحبہ نے اس کو ایڈریس کیا کہتے ہوئے کہ جی ریسکیو 1122 کی وین وہاں تو گئی ہی نہیں کبھی. ہو سکتا ہے کسی اور ایمبولینس, کوئی اور کمپنی کی ایمبولینس آئی ہو سکتا ہے ریسکیو 1122 کی وین وہاں گئی ہو, انہوں نے رپورٹنگ نہ کی ہو. بہت چیزیں ہوتی ہیں, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, کچھ ایک ہارش ریئلٹیز آپ کو ایکسیپٹ کرنی ہے. پھر ایک چیز آپ کو اور بھی ایکسیپٹ کرنی ہے کہ میاں عامر صاحب واقعی بہت تگڑے بندے ہیں. ایک فیئر ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان کی عوام میں تگڑے بندوں کے خلاف, امیر لوگوں کے خلاف, کہ یہ موقع پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کے سینسز ہائپر ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے. کسی بھی ایونٹ کو ایک ہسٹوریکل سوشل کانٹیکسٹ کے دیکھے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے, اور انفارچونیٹلی ہماری پولیسنگ اور ہماری ریاستی ادارے یہ چیزیں دیکھے بغیر قانون نافذ کرتے ہیں, قانون بناتے ہیں. پھر مریم صاحبہ نے وہ رخ موڑا جو میں اور آپ توقع نہیں کر رہے تھے. ابھی تک ان کی جو پریس کانفرنس تھی میں اسے خاصی امپریس تھا. میں سمجھتا کہ انہوں نے ایک امپارشل طریقے سے ایک انویسٹیگیشن کی ہے. بے شک انویسٹیگیشن میں جھول ہو, انفارمیشن بہتر آ سکتی ہے, مزید ڈیٹیل ہو سکتی ہے, لیکن ایفرٹ نظر آ رہا تھا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ایک انتشاری ٹولہ قرار ہے. انہوں نے بات یہاں نہیں روکی. انہوں نے کہا میں آپ کو کہتی تھی کہ پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کے پی کے کا چیف منسٹر سرکاری وسائل استعمال کر کے احتجاج کرواتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ ایک صوبے نے دوسرے صوبے پہ دھاوا بول دیا. یعنی کہ انہوں نے اس ایونٹ کی کڑی کس کے ساتھ جوڑی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ. یہاں پہ میں اپنا موقف کلیئر کر دوں, اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی گھٹیا حرکت پی ٹی آئی نے کی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان سب کو سولی پہ لٹکا دینا چاہیے, اگر یہ جھوٹا پروپیگنڈا پی ٹی آئی نے پھیلایا. انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے جو پیڈ یوٹیوبرز ہوتے ہیں, جو پیڈ صحافی ان کے ہوتے ہیں, یہ بہت فنی بات ہے ان کے کرتے ہوئے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, جو بھی سرکار میں ہوتے ہیں ان کے پیڈ یوٹیوبرز ہوتے ہیں, ان کے لیے پیڈ میڈیا ہوتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. مین اسٹریم میڈیا نے یہ خبر اس لیے کور نہیں کی پہلے دن, بریکنگ نیوز نہیں بنی کیونکہ دنیا نیوز کے مالک کا اسکول تھا. اس میں کوئی شک اور رائے نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مین اسٹریم میڈیا اس کو کسی اور خبر کی طرح کور کرتا,
جس طرح پیچھے ایک خاتون جرنلسٹ ہیں جن کے میاں نے ان پہ تشدد کیا تھا، تو پہلے دن سے مین اسٹریم میڈیا نے اس کو کور کیا تھا. تو اگر اس تشدد کے واقعے کو، ایک عورت کے ساتھ تشدد ہوا ہے، پھر ایک پروٹیسٹ ہوا ہے، اس پہ تشدد ہوا ہے، پروٹیسٹرز پہ تشدد ہوا ہے، مین اسٹریم میڈیا کور کرتا ہے، تو فیکٹ فائنڈنگ اتنی مشکل نہ ہوتی. آپ کو ٹک ٹاک کی ویڈیوز اٹھا کے جوڑ کے پوری تصویر نہ بنانی پڑتی. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا. یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا، اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں، ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، ریئل نمبرز، فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں، اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی. اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے، نہ ہم پریشان ہوں گے، نہ ہم گھبرائیں گے، کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرنا ہے. سب سے پہلا، آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے. دوسرے نمبر پہ آپ 3,000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس 3,000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا، جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے، وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا. تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے، حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں، آپ ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں. کسی کو حق نہیں ہے چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو کسی کی آواز دبائے. ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف سپیچ کے لیے، وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں، چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں. فریڈم آف سپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے. ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں، رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں، آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ اتنی بڑی ڈز بجی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے، لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف سپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے، ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ. پاور تو ہے نا پھر میاں عامر کی. نظر آئی پیٹی برا کو کور کیا گیا، تو یہ چیز تو ہے، ماننا پڑے گا آپ کو. بلکہ یہ جو صحافی بہت بڑے علمبردار بنتے ہیں عورتوں کے حقوق کے، چینلوں پہ بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، سوچنا چاہیے. اور آپ دیکھیے گا جو مین اسٹریم صحافی سارے ہیں انہوں نے ایک ہی نیریٹو پیش کیا. بلکہ میں دنیا نیوز سے کچھ پروگرام دیکھ رہا تھا تو مجھے ہنسی آئی تھی. شربام نقوی صاحبہ کے ساتھ وہ انٹرویو کر رہے تھے اور وہ تو ہوتا ہے نا کہ ایکسٹرا ملازمت کر رہے تھے کہ مالک کو کسی طرح ہم خوش کرتے ہیں، زیادہ سخت سے سخت بیان دیں. ریالٹی یہ ہے کہ جب بھی ایک عورت پاکستان میں کال دے، عورتیں اس کے حق کے لیے کھڑی ہوں، سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، بہت دلیری چاہیے ہوتی ہے. منڈے والے دن میں آپ کو گواہی دے سکتا ہوں کہ PGC 10 میں جو اندر بچیاں انوالو تھیں وہ کسی سیاسی جماعت کی نہیں تھیں، وہ 15 16 17 سال کی بچی ہیں. جو لڑکے باہر کھڑے تھے وہ بھی 15 16 17 سال کے شپاٹر لڑکے تھے، جس طرح بچپن میں ہم نہیں ہوتے، تو کوئی سیاسی مقاصد اور عزائم نہیں تھے، اور وہ سارے کے سارے PGC کے اسٹوڈنٹس تھے. اس سے اگلے دن ہم نے دیکھا کہ FC سے، GC سے، PU سے اسٹوڈنٹ شامل ہوئے اس موومنٹ کے اندر. ہم نے وہ چیز آبزرو کی. ساتھ لاہور کالج فار ویمن کا بھی ایک معاملہ چل رہا تھا اسی ہراسمنٹ اور ریپ کے حوالے سے. وہ پروٹیسٹ اپنے اسکول میں کر رہے تھے، وہ PGC میں نہیں کر رہے تھے، تو ان کو منسوخ کیا گیا. اب ہم اپنے کم گھٹیا وسائل سے یہ سب کچھ ایسرٹین کر پائے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ انف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ پکچر کلیریفائی نہیں کر پائے، اور اسی پور مینجمنٹ کا یہ ایونٹ شکار ہوگا. ہماری بچوں سے جب آج بھی بات ہو رہی تھی، کل بھی بات ہوئی، مختلف طلباء سے بات ہوئی، ایک سے نہیں ملٹیپل، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم احتجاج تب تک نہیں روکیں گے جب تک کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا. وہ نہیں کنونس ہو رہے کہ ریپ نہیں ہوا، سرکار کنونس نہیں ہو رہی کہ ریپ ہوا ہے. سرکار اب اور پاسے چل پئی ہے کہ PTI یہ سب کچھ کرا رہی ہے. اول تو میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ اور رائے ہے کہ ایسا نہیں ہے، PTI نہیں کروا رہی. میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ وہاں پہ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ انتشار پھیلا ہے.
اور میں آپ کو یہ ذاتی اسیسمنٹ اپنی دے رہا ہوں کہ ہمارے اسکولز اور کالجز میں عورتیں سیف نہیں ہیں. ہمیں اسٹرکٹر لاز کی ضرورت ہے. اور میں پولیس کی بے بسی بھی سمجھ سکتا ہوں کہ وکٹم سامنے نہیں آئے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹل لب لباب ہے جو ابھی تک سرکار کی ورکنگ, پولیس کی ورکنگ, اسٹوڈنٹس کی ورکنگ, ہماری ذاتی ورکنگ کے بعد ہم ایسرٹین کر پائے ہیں کہ پہلے دن بھی ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا, آج بھی ہمیں کچھ نہیں پتہ. تو یہ پاکستان میں حالت ہے کہ ایک عورت کے ایشو کی ہیومن کرائے ریز کی جاتی ہے تو اس کا معاملہ کیسے سالو کیا جاتا ہے. یہی ایشو کسی پولیٹیشین کو ہو, کسی بیوروکریٹ کو ہو, کسی جنرل کو ہو, کسی جرنلسٹ کو, منٹ سے پہلے ہر چیز کور ہوتی ہے. یہ فرق ہے. اسی لیے آزادی اظہار رائے بہت ضروری ہے. سونے پہ سہاگا اس سب کے اندر فرح اقرار صاحبہ ہیں جو ایک یوٹیوبر ہیں, انفلوئنسر ہیں. انہوں نے یہ کلیم کیا کہ پنجاب گروپ آف کالجز ایک مارکیٹنگ کمپنی کے تھرو پیسے بھی دے رہا ہے یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز کو, اور ان کو اپروچ کیا گیا. ان کی سائزبل فالوئنگ ہے یوٹیوب پر اور پلیٹ فارمس پہ. اپروچ کیا گیا ہے کہ آپ پیسے لیں. اس ایک اسکول ہے جس کی مبینہ طور پہ کرنٹلی اچھی ریپوٹیشن نہیں چل رہی, تو وہ اپنی پروموشن کرنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے اسے ریفیوز کیا. انہوں نے اس کو ایک اور ہی اینگل دے دیا. میری بھی ذاتی رائے ہے اتنا اسٹوپڈ کوئی اسکول نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی ریپوٹیشن اتنی بڑی ہٹ لے رہی ہے, ابھی واقعہ چل رہا ہے, اس کی رپورٹیں سامنے ہیں, تو ایسا نہیں کریں گے. لیکن اگر انہوں نے کیا ہے, اللہ معاف کرے, اللہ رحم کرے. یہ ریالٹی تو ہے کہ ہم ایک ایسے پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ پیسہ چلتا ہے, پیسہ بولتا ہے. پیسہ پھینک تماشا دیکھ ایک کانسیپٹ ہے جو بچے کو بھی پتہ ہے. یہ ہے جی اس ایونٹ کا لب لباب. اب ہم آتے ہیں اگلی خبر پہ. یہ پی ٹی آئی ریلیٹڈ ہے, جو ہمارے دوست پی ٹی آئی کے سپورٹر فین ہیں ان کے لیے. بیرسٹر گوہر صاحب جو پی ٹی آئی کے اس وقت چیئرمین ہیں, انہوں نے رپورٹ دیا کہ 2 مختلف ڈاکٹر عمران خان صاحب کو ملنے گیا, اور انہوں نے ڈکلیئر کہ عمران صاحب فٹ اور ہیلدی ہیں. لیکن جو وہ بتانا بھول گئے کہ پی ٹی آئی کے جو ڈاکٹر ہیں وہ نہیں گئے, پم سے ڈاکٹر گئے ہیں. اور ان ڈاکٹروں کے بارے میں عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ رپورٹیں جعلی بناتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے پارٹی ممبرس کے بقول, شاندانہ گلزار صاحبہ کے بقول, عمران خان صاحب پیمس کے ڈاکٹروں سے ملنے سے بھی ریفیوز کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ رپورٹ جعلی ہو. پی ٹی آئی کے اندر جو ان فائٹنگ ہو رہی ہے وہ ایک ہی وجہ سے ہو رہی ہے. ایک گروپ کہتا ہے کہ ہمیں عمران خان کا موقف آپ سے بہتر پتہ ہے, دوسرا گروپ کہتا ہے ہمیں عمران خان کا موقف آپ سے بہتر پتہ ہے. جو حماد اظہر شہباز گل والا گروپ ہے وہ کہتا ہے جی احتجاج کریں, ملک کے اندر پروٹیسٹ کریں تاکہ عمران خان کا ہیومن کرائے ریز ہو. جو بیرسٹر گوہر علی مین گنڈاپور والا گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ فی الحال ایس سی ہو رہی ہے تو یہ مت کریں. اب اس کے اوپر ہر گروپ دوسرے گروپ پہ مختلف لان تھان لگا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے تم اسٹیبلشمنٹ ہو, کوئی کہہ رہا ہے تم اسٹیبلشمنٹ کے ہو, کوئی کہہ رہا ہے تم بھاگے ہوئے, کوئی کہہ رہا ہے کہ تم اسلام آباد گئے تھے, وہاں پہ تم کہاں غائب ہو گئے تھے, تم دھرنے پہ ڈی چوک تک نہیں گئے. ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر جماعت کافی کھوکھلی ہے. جس طرح آپ نواز شریف کو اٹھا کے باہر بھیج دیں تو پی ایم ایل این بھی کھوکھلی ہے. تو یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے جمہوریت کی ود ان دا جماعت. دوسری پی ٹی آئی ریلیٹڈ خبر یہ ہے کہ جمائمہ خان صاحبہ نے عمران خان کی ریلیز کے لیے ٹویٹ کیا, اور بہت سارے انٹرنیشنل جرنلسٹ لائک پی ایس مارگر انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا. بلکہ جارج گیلوے صاحب نے جب ری ٹویٹ کیا تو وہ عمران خان لکھنے کے بجائے انہوں نے عمران ریاض خان لکھ دیا. پتہ نہیں ان سے کوئی ایرر ہوا ہے, ان کو جو بندہ پیچھے سے فیڈ کر رہا تھا کہ یہ ٹویٹ کریں اس نے غلط نام بتا دیا. لیکن انہوں نے وہی سمپل مطالبات کیے کہ ظلم و بربریت چل رہی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ پوسٹ پی ٹی آئی کا دھرنا اینڈ پوسٹ چینج آف ڈی جی آئی ایس آئی موقف ٹورڈز پی ٹی آئی بہت سخت ہو گیا, اسپیشلی عمران خان. ابھی اس وقت عمران خان کے بلڈ ریلیٹیوز میں سوائے ان کی ایکس وائف 2 ریام خان اور جمائمہ, اور ان کے 2 بیٹوں کے اور ایک بہن کے, سب جیل کے اندر ہیں. ان کے بھتیجا بھی جیل کے اندر ہیں, ان کی 2 بہنیں بھی جیل کے اندر ہیں. تو عمران خان کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں لگ رہی. میرا خیال ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا جیل میں اس طرح ہونا, وہ بھی فریولس کیسز کے اوپر جو بازار بھی فریولس نظر آتے ہیں, یہ پرابلمٹک چیز ہے. ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آنے دیتی. ملک کے اندر آپ آپشن کریٹ کرتے ہیں انتشار پھیلانے کے لیے, تو اس پہ سرکار کو سوچنا چاہیے, اسپیشلی جب سے ان کی کمیونیکیشن بند کی گئی ہے. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کا اصلی جیل ٹینیور شروع ہوا ہے. شاید اسٹیٹ کو نظر آیا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کا لون بھی مل رہا ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ 2 بلین کی اگریمنٹ بھی سائن ہو گئے ہیں, گوادر کا پورٹ بھی فتح ہو گیا, ایس سی او کی کانفرنس بھی ہو گئی. اب ہم کلیئر میں ہیں. اور جو اگلی خبر ہے وہ اور
کرنٹ گورنمنٹ کے موقف کو اسٹرینتھن کرتی ہے. تو شاید عمران خان کی جو یہ ایک انہوں نے زیرو سائلنس پالیسی رکھی ہوئی ہے وہ شاید اس کو کنٹینیو کریں. اول تو یہ نہیں کرنی چاہیے, یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, یہ اخلاقیات کے خلاف ہے, یہ ملک کے لیے نہیں اچھا اوور آل. یہ میرا موقف ہے, یہ میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید سرکار کو یہ سائلنس والی پالیسی سوٹ کر رہی ہے, کیونکہ جو آپریشن ہے پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کرنا وہ زیادہ آسان ہے کہ اگر عمران خان سے سینٹرل کمانڈ سے موقف نہ آ رہے ہوں. کیونکہ ظاہر ہے پولیٹیشینز آپس میں بحث کریں گے, لڑیں گے, وہ ایک سینٹرل فگر ہوتا ہے جو سب کو جوڑ کے یا ڈانٹ کے عمران خان کے کیس میں رکھتا ہے. آخری خبر پہ چلیں گے جی, اور یہ میرا خیال ہے وننگ خبر ہے. اس خبر نے سارٹ آف آج کا دن جیت لیا ہے. آج JUIF کی ملاقات ہونی ہے نواز شریف کے ساتھ, اور بلاول بھٹو صاحب کے آپ کا مولانا فضل الرحمان بلاول کی ملاقات ہوئی نواز شریف کے ساتھ. کل پریس کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں, کئی گھنٹوں کی میٹنگ کے بعد مولانا فضل الرحمان اور بلاول نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم ایک کنسنسس کو ریچ کر گئے ہیں ایز فار ایز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ از کنسرن. اس کنسنسس میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا, وی ڈونٹ نو ابھی. یہ میرا خیال ہے کل پرسوں تک چیز سامنے آئے گی. لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ کلیریفیکیشن دی کہ جو اوریجنل ڈاکیومنٹ پریزنٹ کیا گیا تھا وہ تو کسی حال میں ہمیں قبول نہیں ہے. 4 ایریاز تھے بحث کے, ہم وہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹس, دوسرا 65 سے 68 ریٹائرمنٹ کی ایج کو شفٹ کرنا, تیسرا ججز کی تعیناتی کہیں پہ بھی کر دینا, یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کو آپ پوسٹ کر سکتے ہیں سندھ میں, KPK میں, بلوچستان کے اندر, یا اسلام آباد میں. اور چوتھا یہ ایشو تھا کہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا معاملہ. اب بہت سارے لوگوں نے اس کو سمجھا ہے کہ یہ ایک جوڈیشل بیٹل ہے, یہ اٹیک آن جوڈیشری ہے. چوتھا پوائنٹ یہ تھا ملٹری کورٹس کا. میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ یہ اٹیک آن جوڈیشری کم, یہ گیم آف ایج زیادہ کرنا زیادہ ہے. سمجھدار تو آپ ہیں کہ 65 سے 68 اگر عمر کر دی جائے, یعنی 65 سے 68 ریٹائرمنٹ ایج کر جائے, تو بہت سارے لوگوں کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے بہت سارے لوگ بڑے امپورٹنٹ عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کی ریٹائرمنٹ ایج 65 ہے, اس میں 3 سال کا انکریز ہو جائے تو ان کے ٹینیور میں لیگل انکریز ہو جاتا ہے. ایکسٹینشن ایک عموماً گرے ایریا سمجھا جاتا ہے کہ یار اس کو ایکسٹینشن کیوں دی جا رہی ہے, کیا وجہ بنی اس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے, اور قانون میں ایکچولی اس کی اتنی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر پارلیمنٹ لیگلی کہہ دے کہ 65 سے 68 ایج ہے تو اس میں کوئی اتنی دقت نہیں ہوگی. پلس جو حکومت کو نمبرز کی ریکوائرمنٹ تھی, حکومت اب بہت کانفیڈنٹ ہے کہ انہوں نے نمبرز ریچ کر دیے ہیں. PTI کا اپنا موقف ہے کہ جو ہمارے MNAs آپ کو ٹوٹے ہوئے لگے ہیں اس میں ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں, لیکن یہ وہ دن نہیں بتائے گا. اور غالباً 18ویں تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس کال ہو گیا ہے, یعنی کہ 18 تاریخ کو SCO سمٹ کے فوراً بعد بڑے فائر ورکس ہونے ہیں پارلیمنٹ میں, سو ٹو اسپیک, ناٹ ایکچوئل فائر ورکس بٹ بڑا مزہ آنا ہے دیکھنے, دلچسپ ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم وہ بولیاں, ان کے رزلٹ, PTI کا پریشر, اسٹیبلشمنٹ کا پریشر, نیا آئینی ترمیم کیا آتی ہے, اس سب کو ریئل ٹائم میں آبزرو کریں گے. کبھی زندگی میں اگر آپ نے کسی چیز کو ریئل ٹائم میں فزیکلی ڈس انٹیگریٹ ہوتے دیکھنا ہے تو صرف پاکستانی خبریں دیکھا کریں. کیسے ہمارے انسٹیٹیوشنز ڈیسٹیبلائز ہو رہے ہیں, وہ چاہے ہماری عدالتیں ہوں, چاہے پارلیمنٹ ہو, چاہے ہمارے میڈیاز ہوں, چاہے ہماری ملٹری ہو, ان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. اور بیرونی طاقتیں نہیں کر رہی, کوئی گلوبل سازش نہیں ہوئی, انٹرنیشنل انٹرفیئرنس نہیں ہوئی, کوئی اسپیشل پریشر امریکہ سے نہیں آیا. بیڈ ڈیسیجنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم اپنی مائنورٹیز کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے, ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے. سیاستدان تو بہت بعد میں آتے ہیں, ہم اپنے بیسک لوگوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکے. آج ہماری جوڈیشری اپنا کو ونریبل فیل کرتی ہے, لیکن اس میں انتشار ہے, کچھ لوگ بینیفیشری ہیں, کچھ لوگ نہیں ہیں. ہمارے پولیٹیشین اپنا کو ونریبل فیل کرتے ہیں, لیکن اس میں انتشار ہے, کچھ لوگ بینیفیشری ہیں, کچھ لوگ نہیں ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی مکسڈ اوپینینز پائے جاتے ہیں. یہ ملک کی گروتھ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے ہم سب اس پاکستانی اتفاق کر سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان پھلے پھولے, اس کی اکانومی بہتر ہو, اس کا دنیا میں نام بجے, ٹیررزم ختم ہو, یہاں سے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں وہ ختم ہو. ایک بھی سٹیپ پچھلے 15 سال میں نے نہیں دیکھا ان چیزوں کو ریڈیکیٹ کرنے کے لیے. ایک بھی سٹیپ کسی سرکار کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا جو ہیومن رائٹس وائلیشن پہ کانکریٹ سٹیپ ہو, مسنگ پرسنس پہ کانکریٹ سٹیپ ہو. کیوں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہر بچہ پاکستانی نہیں ہے؟ شاید اب پاکستان کی ریاستی اداروں کو
اس کے پارلیمنٹ کو، جوڈیشری کو، میڈیا کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی عوام کا سوچنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس زمین کے ٹکڑے کا دفاع کرتے ہوئے اینڈ میں پتہ چلے کہ کوئی پاکستانی بچا ہی نہیں. یا تو وہ جیلوں میں، یا وہ ملک چھوڑ گئے ہیں، یا وہ غم میں مر گئے ہیں، یا وہ پہاڑوں میں چلے گئے ہیں، ان کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں. اب پاکستان کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. شکریہ.